مسیح یسوع کے زندہ اور پاک نام میں آپ سب کو سلام۔ میں ہوں خداوند کا خادم پاسٹر یونس احمد سالم، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں خداوند کے کلام کے ساتھ۔ ورڈ پاور ٹی وی دیکھنے والوں کو خوش آمدید، اور مجھے خداوند میں امید ہے کہ آپ خداوند کے کلام کی جو برکات ہے وہ حاصل کر رہے ہیں۔ آج پھر خداوند کے کلام کو ہم سیکھیں گے، تو بائبل ہے میرے ساتھ نکال سکتے ہیں رسولوں کے اعمال کی کتاب، اس کا 13واں باب، اس کی دوسری آیت جو ہے ہم تلاوت کریں گے، دوسری اور تیسری آیت۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب، اس کا 13واں باب، اس کی دوسری اور تیسری آیت جو ہے وہ ہم تلاوت کریں گے۔ تو کتاب مقدس میں یوں مرقوم ہے، جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا، میرے لیے برناباس اور سول کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا۔ تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا۔ خداوند کے پاک کلام کے سب سے آج ہمیں بڑی برکت ملے، آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں جس موضوع پر، وہ ہے روزہ اور دعا۔ دعا روزہ آپ کہہ سکتے ہیں، یا روزہ اور دعا۔ تو جیسا روزوں کے ایام ہیں، روزوں کا موسم ہے اور ہم روزے رکھ رہے ہیں، یہ بات جو ہے میں سمجھتا ہوں انتہائی ضروری ہے کہ روزے اور دعا کا جو لنک ہے، فاسٹنگ اینڈ پریئر کا جو تعلق ہے، اس کو ہم انڈرسٹینڈ کریں۔ اور یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، ان کو کبھی آپ جدا نہیں کر سکتے۔ بے شک اگر آپ روزہ کر رہے اور دعا نہیں کر رہے تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے اس کے حوالے سے؟ بھئی آپ روزہ تو کر رہے ہیں لیکن دعا ہے ہی نہیں۔ روزہ کر رہے ہیں، آپ خدا کی حضوری میں وقت نہیں گزار رہے۔ روزہ کر رہے ہیں، خدا کے حضوری میں آپ وقت سپینڈ نہیں کر رہے، تو وہ صرف محض بھوکا رہنا ہے، وہ صرف کھانے پینے سے پرہیز ہی ہے، نہ کہ وہ روزہ ہے جس کا بائبل نے تقاضا کیا ہے، نہ کہ وہ روزہ ہے جس کا بائبل نے ایک سکیچ دیا ہے۔ تو روزہ اگر آپ کا ہے تو اس میں دعا بھی ضروری ہے۔ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو کچھ لوگوں کو منادی کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اور اس سے پیشتر کہ ان کو بھیجا جائے، اور پہلے روزے رکھے جا رہے ہیں اور دعا کی جا رہی ہے، اور روح القدس کی آواز کو سنا ہے کہ پاک روح کیا چاہتا ہے، کس کس کام کے لیے بھیجا جائے۔ اور یہ کب ہوا؟ جب وہ روزے کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ خدا کے پاک روح نے ان سے بات کی ہے کہ فلاں فلاں شخص کو اس خدمت کے لیے بھیج دو، فلاں فلاں کو فلاں ایریے میں بھیج دو۔ یہ تب ممکن ہوا جب وہ روزے میں ہے اور دعا میں ہے۔ تو دعا کی اپنی قوت ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن جب اس کے ساتھ روزہ بھی ہو تو قوت بڑھ سکتی ہے، قوت زیادہ ہو جائے گی، سونے پہ سہاگا ہو سکتا ہے، ڈبل قوت ہو جائے گی۔ لیکن اگر صرف روزہ ہی ہے، دعا نہیں ہے، تو یہ تو بھوکے مرنے والی بات ہے۔ صرف آپ کھا نہیں رہے اور آپ دعا نہیں کر رہے تو اس کا تو فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تبھی ہے جب دعا بھی ہو اور روزہ بھی ہو۔ روزے میں آپ ہیں اور آپ خصوصی وقت دعا میں سپینڈ کریں، آپ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ خدا کے ساتھ سپینڈ کریں۔ آپ روزے میں ہیں، تنہائی میں آپ خدا کے ساتھ وقت گزاریں،
یہ عمدہ بات ہوگی اور زبردست بات ہوگی۔ تو یہاں پر لوگ روزے میں ہیں، اور ایسا نہیں کہ صرف روزے میں ہیں، بلکہ روزے اور دعا میں۔ تو ایک اور ریفرنس بڑا خوبصورت ہے، میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اس کی ایگزامپل۔ مقدس مرکز کا انجیلی بیان، اس کا 9واں باب 27ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، یہ قسم دعا اور روزے کے بغیر نہیں نکلتے۔ تو لوگ یسوع مسیح کے پاس ایک شخص آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو شفا دے، کیونکہ وہ بدرو گرفتہ تھا اس کا بیٹا۔ اس نے کہا میں تیرے شاگردوں کے پاس لایا اور وہ نہ نکال سکے۔ تو گھر میں جا کر شاگردوں نے سوال کیا، ربی ہم اس بدرو کو کیوں نہ نکال سکے؟ تو یسوع مسیح نے ان کو جواب دیا کہ یہ بدرو کی ایسی قسم ہے جو دعا اور روزے کے بغیر نہیں نکلتی۔ لہذا روحانی قوت کے لیے، روحانی اتھارٹی کے لیے اور روحانی حلقے میں آگے بڑھنے کے لیے دعا اور روزہ جو ہے یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ تو یسوع مسیح نے وہاں پر یہ کہا ہے کہ اس کی رہائی کے لیے، اس نوجوان کی رہائی کے لیے، بدرو کو شکست دینے کے لیے، بدروہوں کی ایسی قسم ہے، اس کو فیل کرنے کے لیے دعا اور روزہ دونوں ضروری ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ روزہ جو ہے دعا کے ساتھ وہ پاور رکھتا ہے، دعا کے ساتھ اس کی قدرت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، دعا کی وجہ سے جو ہے وہ بابرکت بن سکتا ہے اور فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اگر محض روزہ ہی ہے اور دعا نہیں ہے، آپ نے روزہ تو رکھا ہوا ہے اور دعا کرنے کے لیے آپ کے پاس فرصت نہیں ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، یا آپ دعا کو ترجیح نہیں دیتے، تو پھر یہ روزہ محض فرضی ہوگا، محض بھوکے رہنے کا نام ہوگا، اور محض روایتی ہوگا، اور محض جو ہے بھیڑ چال کا یہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ نہیں جس کا بائبل نے تقاضا کیا ہے۔ اور پھر آپ کے لیے یہ فائدہ مند بھی نہیں ہو سکتا۔ فائدہ مند تبھی ہوگا جب روزے کے ساتھ دعا ہے۔ یسوع مسیح کو دیکھیے، جب یسوع مسیح نے یوحنا اصطباغی سے پانی کا بپتسمہ لیا تو یسوع مسیح جو ہے اس کے بعد روح القدس کی رہنمائی میں بیابان میں چلے گئے، اور وہاں پر یسوع مسیح نے 40 دن سپینڈ کیے۔ 40 دن یسوع مسیح وہاں پر رہے ہیں۔ یسوع مسیح کا ایک ہی روزہ ہے 40 دن کا، اور یسوع مسیح 40 دن باپ کے ساتھ رابطے میں ہے۔ 40 دن تک وہ روزے میں ہے، 40 دن تک وہ باپ سے رابطے میں ہے۔ 40 دن کا روزہ ہے اور 40 دن متواتر دعا ہے، یعنی جتنا وقت وہ روزے میں ہے اتنا وقت ہی وہ دعا میں ہے، اور جتنا وقت وہ روزے میں گزار رہے ہیں اتنا وقت وہ خدا کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، باپ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، اور وہ روزے میں ہیں۔ اس لیے تو دیکھ، جب شیطان نے اس کو آزمایا ہے، جب شیطان نے اس کو آزمایا ہے تو شیطان فیل ہوا، کیونکہ یسوع مسیح نے دعا اور روزے میں وقت گزارا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ یسوع مسیح کا کہ 40 روزے تو ہیں تو دعا صرف ہر روز کی 1 گھنٹہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ جتنا وقت روزے میں ہے اتنا وقت دعا میں ہے، تو پھر فتح مندی کے لیے اس کے پاس بڑی قوت ہے۔ جتنا وقت روزے میں ہے اتنا وقت دعا میں ہے، پھر دیکھ فرشتے اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ جتنا وقت دعا میں ہے اتنا وقت روزے میں ہے، دیکھ شیطان شرمندہ ہو کر چلا گیا ہے۔ ہم مزید آگے بڑھیں تو اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں۔ خصوصی وقت روزے میں سپینڈ کرنا ہے اور اس کے ساتھ دعا بھی ہو۔ کبھی کبھی ہم معاشرے میں دیکھیں، لوگوں کو نوٹ کریں، واچ کریں، لوگ روزہ تو کر رہے ہیں لیکن دعا نہیں ہے۔ شاید روزہ نبھانے کے لیے لوگ دوستوں کی سنگت میں چلے جاتے ہیں، روزہ نبھانے کے لیے لوگ جو ہیں وہ کوئی موویز دیکھتے ہیں،
روزہ نبھانے کے لیے لوگ کوئی اور مصروفیات اختیار کر لیتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ درست جو ہے وہ یہ ہے، روزے کے ساتھ دعا ہو، زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ آپ بار بار دعا کر سکتے ہیں، کچھ دیر دعا کر کے وقفہ پھر دعا کر سکتے ہیں روزے کے وقت۔ تو دیکھیے پھر اس کی قوت کا تجربہ کیجیے۔ موسیٰ کو خدا نے پہاڑ پر بلایا، بائبل کہتی ہے 40 دن اور 40 رات موسیٰ پہاڑ پر تھا، نہ کچھ کھایا ہے اور نہ پیا ہے۔ دیکھ جتنا روزہ، جتنا وقت فاقے میں ہے، جتنا وقت روزے میں ہے، اتنا وقت ہی خدا کی حضوری میں ہے۔ 40 دن وہ روزے میں ہے، 40 دن رات روزے میں ہے، اور 40 دن رات خدا کی حضوری میں ہے۔ اس لیے بڑا ضروری ہے دعا میں وقت گزارے۔ نینوا کے لوگوں نے روزہ رکھا ہے، اور ایسا نہیں کہ صرف بھوکے ہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف ٹاٹ ہی اڑا ہے، بلکہ خدا کی حضوری میں آہ و نالا ہے، خدا کی حضوری میں رونا اور چلانا ہے، خدا کی حضوری میں گریہ زاری ہے۔ اور یہ خدا کی حضوری میں رونا اور چلانا، خدا کی حضوری میں گریہ زاری کرنا اور خدا کی حضوری میں پچھتاوا کرنا، یہ ان کی دعا تھی، کیونکہ ان ہر شخص کا دعا کا اپنا سٹائل اور اپنا انداز ہے۔ یہ ان کی دعا تھی، اور دیکھیں ان پر اگر رحم ہوا ہے تو روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے میرے بھائی میری بہن، جب تو روزہ کرے تو اس کے ساتھ دعا بھی ضروری ہو۔ جب تو روزہ کرے تو اس کے ساتھ خصوصی وقت دعا میں سپینڈ کر۔ جس طرح کئی مرتبہ ہم اپنے عزیزوں کو فون کال کرتے ہیں، جب موبائل پہ بڑی لمبی کالز ہم کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے، بات کیجئے، میں نے موبائل کا پیکج ہے، میرا پیکج پہ بات کرتے ہیں، لمبی بات کرتے ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ جلدی کال کٹ جائے۔ اسی طرح سے اگر آپ زیادہ برکت چاہتے ہیں، روحانی اتھارٹی زیادہ چاہتے ہیں، روحانی حلقے میں بڑھنا چاہتے ہیں، اسپرچول پاور اور چاہتے ہیں، تو آپ کے روزے کے ساتھ دعا بھی ہو۔ اور جتنا وقت روزے میں گزاریں، کوشش کریں اس میں زیادہ سے زیادہ وقت دعا میں بھی گزاریں، تاکہ آپ آسمانی باپ سے رابطے میں رہیں اور آپ کو خدا کی طرف سے کئی ایسی چیزوں کا مکاشفہ مل جائے جو پہلے آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ روزے کا زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں، اور میں امید کرتا ہوں جیسا ہم نے سیکھا ہے، آئندہ آپ روزے کے ساتھ دعا میں زیادہ سے زیادہ وقت سپینڈ کریں گے۔ کلام کے وسیلے سے خدا آپ سب کو بڑی برکت بخشے، آمین۔ مزید برکت پانے کے لیے آپ دیکھتے رہیے ورڈ پاور۔